اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہمارے ملک کے ڈیفالٹ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے. دیکھیں جب بھی آپ بات کرتے ہیں فیکٹس اینڈ فگرز پہ تو ہمارے پاس فارن ریزروز نہیں ہیں. ہمارے ملک کی ہر ایک مہینے کی امپورٹ تقریباً 6 سے 7 بلین ڈالرز کی ہے. ہمیں کم از کم 3 مہینے کے پیسے چاہیے اپنی کٹی کے اندر. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اگر میں 5 بلین ڈالرز بھی رکھوں تو مجھے 15 بلین ڈالرز چاہیے. تو میرے پاس تو 2 بلین ڈالرز ہیں، تو میں پیمنٹس کیسے کروں گا؟ ہمارے اس وقت 11,000 کنٹینرز پورٹ کے اوپر کھڑے ہیں، وہ کلیئر کیسے ہوں گے؟ تو یس دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ کہ ہم کلیپس کے نزدیک ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے شعور دیا ہے کہ ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں، اور ہم بچ سکتے ہیں اور ہمیں بچنا بھی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان زین امتیاز آپ کی خدمت میں حاضر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل الائنس. ناظرین، جس طرح مہنگائی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، ملک کے ڈیفالٹ ہونے کی باتیں کی جا رہی ہیں، چیمبر کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ چیمبر کے بہت زیادہ مسائل ہیں، کاروبار تباہ ہو رہے ہیں. اسی حوالے سے آج ہم نے جس پرسنالٹی کو اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، محترم کاشف انور صاحب ہیں، پریزیڈنٹ ہیں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. بہت شکریہ سر. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح ہماری جو عوام ہے، عام پبلک جسے ہم کہہ سکتے ہیں، ڈالر کی قیمت جیسے ہی اوپر جاتی ہے ان کا جو دل گردہ ہوتا ہے نا وہ کانپنے لگ جاتا ہے. انسان کے وہ لوگوں کی روح کانپنے لگ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں جی ڈالر 20 روپے اوپر چلا گیا ہے، تو اس سے ملک بھر میں مہنگائی کا طوفان آئے گا. اس میں کتنی صداقت ہے؟ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ ہم امپورٹ بیسڈ کنٹری ہیں. ہمارا فیول بھی امپورٹنٹ ہے، اور جتنا ہم ڈیویلیو کرتے ہیں اپنی کرنسی کو اتنی مہنگائی زیادہ ہوتی ہے، اور جتنی انفلیشن آپ کے ملک کے اندر ہوتی ہے انٹرسٹ ریٹ بھی اتنا بڑھتا ہے، اور پھر جتنا انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے آپ کا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھتا ہے، آپ کا فیول مہنگا ہو جائے گا، آپ کی ہر چیز مہنگی ہو جائے گی. تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب آپ ڈیویلیو کرتے ہیں اپنے آپ کو تو عوام کے لیے مہنگائی کا طوفان آ جاتا ہے. تو سر کیا کوئی ایسی سونے کی چڑیا یا الادین کا چراغ ہے کہ ڈالر کی قیمت کو کم کیا جا سکے؟ ہمارے پاس بہت سے الادین کے چراغ ہیں، اور ہمارے پاس سونے کی چڑیاں بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن اگر آپ ان کو صرف پنجرے کی حد تک رکھیں گے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ان کو پنجرے سے باہر نکالیں. سب سے بڑی بات تو یہ کہ سب سے بڑی سونے کی چڑیا ہمارے پاس ایکسپورٹرز ہیں. دوسری، ہمارے پاس جو ہمارے ایسے پاکستانی جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور وہاں سے وہ ریمیٹنسز بھیجتے ہیں. تیسرا، ہمارے یہاں پر ٹیکس بیس ہمیں اس کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے. اور چوتھا، ہمارا گرے اکانومی کا پیسہ جو آج تک اکانومی کے اندر نہیں آیا. اٹ از دا نیڈ آف دا آر کہ ہم اس پیسے کو اکانومی کے اندر لے آئیں. اور جو سب سے ضروری بات ہے، یہ سارے کام تب تک نہیں ہوں گے جب تک آپ کے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی، جب تک آپ کے ملک کے اندر گورنمنٹ کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہوگا، جب تک آپ کے ملک کے اندر جو پیسہ اکٹھا ہوتا ہے وہ خرچ کہاں ہوتا ہے. اکاؤنٹیبلٹی از ویری امپورٹنٹ. ہر حکمران کو اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا کہ اس نے پیسہ جو اکٹھا کیا وہ لگایا کہاں. کاشف صاحب، آپ نے نا بہت بڑا جملہ بولا کہ ملک میں سیاسی بحران جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. ملک میں سیاسی بحران ختم ہوگا تو لوگ اعتماد کریں گے. ابھی جو آئی ایم ایف کی ڈیل ہو رہی ہے، آئی ایم ایف کی پاکستان کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدے پر جو ہے وہ کنسیڈرز ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، معاہدے پر سائن ہو رہے ہیں، لیکن وہ بھی التوا کا شکار ہے. وہ بھی ابھی معاہدہ ہو نہیں پا رہا کیونکہ ملک میں سیاسی بحران شدت اختیار کر گیا ہے. آپ کے مطابق کیا آئی ایم ایف کے پاس جائے بغیر ہمارے ملک میں کچھ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، کاروبار بہتر ہو سکتی ہیں؟ اس وقت ہمارے ملک میں آئی ایم ایف کے پاس جائے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم پالیسیز ہمیں بنانی ہوں گی. ہمیں اس بات کو ڈٹرمن کرنا ہوگا کہ ہم اپنی اکانومی کو کہاں لے کر جا رہے ہیں. جو آپ نے سیاسی بحران کی بات کی، میں اس کی کنٹینیوٹی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب تک آپ کے ملک کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، آپ کے ملک کے اندر اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. اینڈ اٹ از دا نیڈ آف دا آر کہ لاہور چیمبر نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کو لیٹرز لکھے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے اکنامک مینیفیسٹوز ہمارے ساتھ شیئر کریں. اور پاکستان کی تمام چیمبرز نے یہ کہا ہے کہ اگر تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج کے اوپر نہیں بیٹھیں گی اور وہ چارٹر آف انڈرسٹینڈنگ سائن نہیں کریں گی، چارٹر آف اکانومی کو سائن نہیں کریں گے، تو وی ول ریکویسٹ دا پیپل آف پاکستان کہ الیکشنز میں سوچ کے جائیں.
یہ بہت ضروری ہے. آپ کے مطابق اگر میں سادہ الفاظ میں اگر یہ بیان کروں کہ آپ کے مطابق ابھی معیشت پر کام کرنے کی ضرورت ہے بجائے ہم نئے الیکشن کی طرف. جی بالکل, میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں الیکشنز ہونا بہت ضروری ہیں, لیکن جب تک آپ کے ملک کے اندر چارٹر آف اکانومی سائن نہیں ہوتا, جب تک آپ کے ملک کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج کے اوپر نہیں بیٹھتی, ہم کسی بھی اور دوسری طرف نہیں جا سکتے. ہمیں کسی اور بات کا سوچنا بھی نہیں چاہیے. ہمیں پہلے اپنی اکانومی کو درست کرانا ہے, اس کے بعد ہمیں کوئی اور بات سوچنی ہے. کاشف صاحب, ملک کے ڈیفالٹ کے حوالے سے کافی خبریں گردش کر رہی ہوتی ہیں. جتنے بھی اکانومسٹ ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے ڈیفالٹ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. آپ کی رائے کیا ہے؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہمارے ملک کے ڈیفالٹ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں, لیکن انشاءاللہ ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے. دیکھیں, جب بھی آپ بات کرتے ہیں فیکٹس اینڈ فگرز پہ, تو ہمارے پاس فارن ریزروز نہیں ہیں. ہمارے ملک کی ہر ایک مہینے کی امپورٹ تقریباً 6 سے 7 بلین ڈالرز کی ہے. ہمیں کم از کم 3 مہینے کے پیسے چاہیے اپنی کٹی کے اندر. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اگر میں 5 بلین ڈالرز بھی رکھوں تو مجھے 15 بلین ڈالرز چاہیے, تو میرے پاس تو 2 بلین ڈالرز ہیں. تو میں پیمنٹس کیسے کروں گا؟ ہمارے اس وقت 11,000 کنٹینرز پورٹ کے اوپر کھڑے ہیں, وہ کلیئر کیسے ہوں گے؟ تو یس, دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ کہ ہم کلیپس کے نزدیک ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے شعور دیا ہے کہ ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں, اور ہم بچ سکتے ہیں, اور ہمیں بچنا بھی چاہیے. آپ نے بتایا کہ ہم بہت قریب ہیں ڈیفالٹ ہونے کے. اگر خدا نخواستہ اگر ملک ڈیفالٹ ہوتا ہے تو پھر ملک کے حوالے سے کیا آپ کی رائے ہے؟ میں سوچتا ہی نہیں کہ میرا ملک ڈیفالٹ کرے گا, اس لیے میں اس طرف جاتا ہی نہیں. انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا. وی شوڈ بی پازیٹیو. اگر اسی طرح سیاسی بحران رہا, ڈالر کی قیمت بڑھتی رہی, ہمارے بیرونی قرضوں پر بھی چونکہ وہ بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے, آپ کے مطابق اگر بیرونی قرضے بڑھتے رہیں گے, اسی طرح ان کے اوپر شرح سود بڑھتی رہے گی, تو پھر بھی کیا ہمارے میں تب بھی نہیں مانتا کہ میرا ملک ڈیفالٹ کرے گا. مجھے اللہ اور اس کے حبیب پہ اتنا بھروسہ ہے کہ میرا ملک ڈیفالٹ نہیں کرے گا, اور مجھے پاکستانیوں کے اوپر بھی اتنا ہی اعتبار ہے. آپ نے خطوط لکھے ہیں, لیٹرز لکھے ہیں تمام سیاسی پارٹیز کو, تو کسی سے جواب بھی آیا؟ ایک پارٹی سے جواب, and I'm very happy کہ ایک پارٹی سے جواب آیا, جماعت اسلامی سے. انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ اپنا اکنامک مینیفیسٹو شیئر کرتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ چارٹر آف اکانومی سائن ہونا چاہیے. اور ہم نے باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ریمائنڈرز ڈالے ہیں کہ ہمیں ایک پارٹی کا لیٹر آ گیا, آپ بھی ہمیں اپنے اکنامک مینیفیسٹوز کا بتائیں, اور آپ بھی بتائیں کہ ملک کو کیسے بچانا چاہتے ہیں, آپ کا پلان کیا ہے, آپ کا چارٹر آف اکانومی کیا ہے. تو پھر دوبارہ ریمائنڈر دینے کے بعد بھی ابھی تک کوئی رسپانس نہیں آیا؟ بس ابھی تو مجھے جماعت اسلامی نظر آ رہی ہے. جماعت اسلامی نظر آ رہی ہے. کاشف صاحب, جس طرح انسان جب کوشش کرتا ہے, اگر وہ کام پاسبل اچھا نہیں ہوتا, اس میں پوزیٹیوٹی نظر نہیں آ رہی ہوتی, تو پھر انسان مایوس بھی ہوتا ہے. تو کیا آپ بھی ایک دفعہ ریمائنڈر دینے کے بعد مایوس ہو جائیں گے, یا دوبارہ خطوط لکھنے کا مرحلہ سٹارٹ؟ میرا کام ہے لیٹرز لکھتے رہنا. کامیابی اور ناکامی اللہ کے اختیار میں ہے, تو میرا توکل اس پہ اتنا زیادہ ہے کہ اس نے میرا کام یہ لگایا ہے کہ میں ان کو ریمائنڈ بار بار کراتا جاؤں, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب وہ اگلے جہاں جا کے مجھ سے سوال یہ کرے گا کہ میں نے تمہیں اختیار دیا تھا, میں نے تمہیں بادشاہت دی تھی, میں نے تمہیں طاقت دی تھی کہ تم یہ کام کروا سکتے تھے, تو تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا, تو مجھے اس نے اتنا ہی اختیار دیا ہے کہ میں انہیں لیٹر لکھ سکتا ہوں. اللہ نے مجھے یہ اختیار نہیں دیا کہ میں چارٹر آف اکانومی امپلیمنٹ کرا سکتا ہوں, تو جتنا اختیار میرے پاس ہے میں اس کے اختیار سے وہ کام کر رہا ہوں. لاسٹ میں ہماری جو عام عوام ہے وہ خاصا پریشان ہو جاتی ہے, کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں, ڈالر کی قیمت جیسے بڑھتی ہے, مہنگائی, انفلیشن, کیونکہ وہ مہنگائی کا دور تو جب بھی جو بھی دور حکومت کی بات کریں, ہر دور میں مہنگائی بڑھتی گئی, انفلیشن کم نہیں ہوئی, بڑی ہے. لیکن اب جو موجودہ حالات بن چکے ہیں, ایک سفید پوش آدمی کے لیے گھر کا چولہا جلانا بھی مشکل ہو گیا ہے, ان کے لیے آپ کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں, میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ پہ ضرور توکل رکھیں, اپنے وسائل کو بڑھانے کے لیے جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں کریں. انشاءاللہ مشکل وقت ہے, نکل جائے گا. اگر وہ نہیں رہا وقت تو یہ بھی نہیں رہے گا. تھوڑی سی ہماری آزمائش ہے, اور آزمائش نکل جائے گی. میں بہت پر امید ہوں انشاءاللہ کہ بہت جلدی
بہت اچھا وقت آنے والا ہے اور میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آپ کا اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ نے پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری محترم کاشف انور صاحب کی ساری گفتگو آپ نے ملاحظہ کی کس طرح کہ ابھی گورنمنٹ کے ساتھ چیمبر کے جو کانٹریکٹ ہو رہے ہیں، جس طرح یہ خطوط لکھ رہے ہیں، اپنی ذمہ داری جو آسان طریقے سے نبھا رہے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور پولیٹیکل پارٹیز کو اسٹیپ فارورڈ کرنے کی ضرورت ہے، آگے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔